اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ بے شک اللہ رب العزت سچے دل سے کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آج آپ لوگوں کو ایک نابینا بچے کا بہت زبردست واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس نے قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی، جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی شخص سے ہوئی۔ اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس مبارک شادی کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے کی صورت میں ملا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی اور چھوٹے بچے کو داغ مفارقت دے گئے اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ والدہ انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت میں جت گئیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریک دنیا کو منور کر دے۔ لیکن ان کی حسرت و یاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے دروس میں شرکت سے معذور تھا، اور نہ وہ حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا، عالم دین کیوں کر بن سکے گا، بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ دعا کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے، اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی، اور اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں کہ ایک رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے بی بی، تیرے دعاؤں کی کثرت کے سبب اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب محمد کی والدہ بیدار ہوئی تو دیکھا واقعی اس کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہیں، امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیے، اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا، اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی، جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔